السلام علیکم۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ وہ ایک بہت بڑا حوض ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا تالاب ہوگا، جس کے چاروں طرف برتن رکھے ہوئے ہوں گے، اور اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پانی پئیں گے۔ پہلا سوال جو اس حدیث کے بعد صحابہ کے ذہنوں میں آیا، اور شاید میرے اور آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے لوگوں میں سے، اتنی ساری امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اور دوسرا یہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو یہ شرف، یہ عزت حاصل ہوگی کہ وہ حوض کوثر سے پانی پیے، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے؟ پہلا سوال جس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں دیا کہ میں اپنے امتیوں کو، اپنی امت والوں کو قیامت کے دن جو پہچانوں گا، وہ ان کے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے میں ان کو پہچانوں گا۔ یعنی جن اعضاء پر ہم وضو کرتے ہیں، جن اعضاء کو ہم وضو میں دھوتے ہیں، وہ قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے، اور امتوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کے اعضاء نہیں چمکیں گے۔ اسی طرح کی ایک حدیث اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ صحابہ نے کہا، رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اس کے بعد میرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اپنا بھائی کہا ہے۔ اس بات پر تو اس ویڈیو کو ایک لائک بنتا ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ یہ وہ چینل ہے جہاں آپ کو معتبر اور اوتھینٹک چیزیں ملتی ہیں، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، یعنی ہم لوگوں کو کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا، آپ کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بعد آئیں گے؟ انہیں تو آپ جانتے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں ان کے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچانوں گا۔ دوسرا سوال، کیا سب کو یہ نعمت ملے گی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو حوض کوثر کی طرف آئیں گے تو فرشتے ان کو دور ہٹائیں گے، ہٹو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ کہیں گے، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، انہوں نے ایک ایسا گناہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ شرف، یہ عزت نہیں مل پائے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ پتہ چلے گا تو آپ کہیں گے، سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، میری نظروں سے دور چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ گناہ کیا ہوگا؟ وہ گناہ ہوگا، فرشتوں نے کہا، اے رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا، اس میں نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھیں۔ یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یعنی نئی نئی چیزوں کو دین سمجھنا، دین بنانا، جو چیزیں پہلے تھی ہی نہیں، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، نہ ہی صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین، تبع تابعین، کسی کے زمانے میں نہیں پائی جاتی، ان چیزوں کو بڑی اہمیت سے کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے دین کی اہم چیزوں کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں لے کر آؤں گا کہ بدعات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو امت میں آج رائج ہو چکی ہیں، امت پہ پھیل چکی ہیں، اور ان کا دین سے ادنا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کو کرنا نہ یہ کہ صرف غلط ہے، بلکہ بعض اوقات گناہ کا اور شرک کا باعث بھی بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے۔ السلام علیکم۔